آج کے نام اور آج کے غم کے نام، آج کے غم کی ہے زندگی کے بھرے گلستاں سے۔ انسانی برابری، دلیل، احساس، ضمیر، آواز، شعور۔ کہنے کو تو یہ 5-7 الفاظ ہیں، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان الفاظ اور ان کے پیچھے چھپے جذبے نے قوموں کی تقدیر بدل دی۔ ایک لمحہ تھا، اسکول جاتے ایک معصوم سے بچے کے ذہن میں خیال پھوٹتا ہے، گورے بچوں کے اسکول میں وہ کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ یہ ریسٹورنٹس کے باہر اونلی وائٹس کی تختیاں کیوں آویزاں ہیں؟ بالکل اسی طرح جیسے ہمارے ہاں گورے صاحب کے دفتر کے باہر لکھا ہوتا تھا نیٹیوز آر ناٹ الاؤڈ، اور عام ہندوستانیوں کو گورے صاحب کے دفتر میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ وہ سکول جاتا بچہ سوچتا تھا اگر وہ کالا پیدا ہوا تو اس میں اس کا کیا قصور ہے، اور اگر کوئی گورا پیدا ہوا تو اس میں اس کا اپنا کیا کمال ہے؟ کالا ہونا جرم کیوں ہے؟ پودوں کی طرح، درختوں کی طرح احساسات اور خیالات اگتے ہیں، نشو نما پاتے ہیں، زمانہ، ماحول اور حالات ان کی آبیاری کرتے ہیں، اور پھر وہ تناور درخت بن جاتے ہیں۔ 28 اگست 1963 نسلی امتیاز کا شاہد وہ معصوم سپودہ تناور درخت بن چکا ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ امریکن سول رائٹس موومنٹ کو لیڈ کرتے ہوئے کہتا ہے، ہم اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک انصاف کا معیار برابری نہیں ہوگا، جب تک گورا اور کالا ایک بس میں سفر نہیں کریں گے، جب تک گورے اور کالے کے بچے ایک سکول میں نہیں پڑھیں گے، نہیں بیٹھیں گے سکون کے ساتھ اس وقت تک جب تک اونلی وائٹس کی تختیاں ہر جگہ سے ہٹا نہیں دی جاتی۔ I want to get the language so right that everybody here will cry out, yes, I'm black, I'm proud of it, I'm black and beautiful. ایک لمحے کے لیے سوچیے، 65 سال قبل اپنے لوگوں کو نسلی امتیاز اور احساس کمتری کی اذیت میں مبتلا دیکھتے اس کالے شخص کے دماغ میں پھوٹنے والا کرب لفظوں کا روپ دھارے لوگوں کا ضمیر نہ جھنجھوڑتا تو آج امریکہ کے ایوان صدر میں بیٹھا ہوا شخص شاید ایک کالا نہ ہوتا، شاید آج بھی گورے اور کالے مالک و غلام کے رشتے میں بندھے ہوتے۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے، حق کے لیے اٹھنے والی آوازیں تحریکوں کا خمیر بنتی ہیں، شعور کے انقلابوں کو جنم دیتی ہیں۔ آج سے 1 صدی قبل یورپ میں بھی مردوں ہی کا راج تھا، وہاں بھی عورت ایک پراپرٹی تصور کی جاتی تھی، برابر کا انسان نہیں، وہاں بھی عورت کو ووٹ کا حق نہیں تھا۔ یورپ کا پہلا ملک فن لینڈ تھا جس نے 1906 میں عورت کو ووٹ کا حق دیا، ڈنمارک 1915، ناروے 1913، اٹلی 1946 اور جرمنی نے 1948 میں خواتین کو ووٹ کا حق دیا۔ مگر عورتوں کو یہ حق ایسے نہیں ملا، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں عورتوں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی۔ آج سے 100 سال قبل جس ڈنمارک میں عورت کو ووٹ دینے کا حق تک نہیں تھا، آج وہاں ایک عورت ملک کی سربراہ ہے، جو کہ اس بات کا عملی نمونہ ہے کہ آواز اٹھانی پڑتی ہے اپنے حق کے لیے۔ 8 مارچ خواتین کا عالمی دن، 21 مارچ نسل پرستی کے خاتمے کا عالمی دن، 1 مئی مزدوروں کا عالمی دن، یا پھر 10 دسمبر انسانی حقوق کا عالمی دن۔ یہ دن ایسے نہیں منائے جاتے، ان دنوں کو امر کرنے میں لاکھوں انسانوں اور ان کی صدائیں شامل رہیں۔ یہ دن اپنی کوکھ میں جہد حق کی داستان رکھتے ہیں، یہ دن ہمیں درس دیتے ہیں کہ آواز اٹھانی پڑتی ہے اپنے حق کے لیے۔ کائنات کے آغاز سے لے کر آج تک کروڑوں لوگ آئے اور چلے گئے۔ آج 2015 ہے، 1015 بھی تھا، شاید 3015 بھی ہوگا۔ وقت کے دھارے میں انسانوں کی حیثیت سمندر میں قطرے کی مانند ہوتی ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے انسانوں کے حق کے لیے زندگیاں وقف کر دیں، جو علم و شعور کا سورج بنے، پھر وہ قطرے نہ رہے بلکہ عظمت کی داستاں بن گئے، امر ہو گئے۔ مدر ٹریسا ہو یا فلورنس نائٹنگیل، نیلسن منڈیلا ہو یا مارٹن لوتھر کنگ، گوتم بدھ ہو یا سقراط، غالب ہو یا رابندر ناتھ ٹیگور، اقبال ہو یا فیض،
یہی وہ لوگ تھے جو علم و شعور کا سورج بنے، جنہوں نے اوروں کے درد کو محسوس کیا، ان کے درد کو اپنا درد سمجھا اور ان کے حق کے لیے آواز اٹھائی اور ان کی زندگیاں آسان کیں، اور آنے والی نسلوں کو درس دے گئے کہ آواز اٹھانی پڑتی ہے اپنے حق کے لیے۔ 80 کی دہائی، ماشاءاللہ کا جلال، منافقت کا راج، جب حق بات کہنا تو دور، اختلاف رائے کی قیمت آپ کو اور آپ کے خاندان کو ذہنی اذیت کے علاوہ کوڑوں سے لے کر عمر قید اور سزائے موت تک کچھ بھی ہو سکتی تھی۔ شاید اسی دور کے بارے میں شکیب جلالی نے کہا تھا، حق بات آ کے رکسی گئی تھی شکیب، چھالے پڑے ہوئے ہیں ابھی تک زبان پر۔ 1986۔ ذوالفقار بھٹو کو تختہ دار کے سپرد ہوئے 7 سال بیت چکے۔ حاکم وقت کی طرف سے قصیدہ گوئی بہترین صحافت کا معیار مقرر۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں اپنے ارد گرد ہونے والے جبر و استحصال اور انسانیت کی تذلیل دیکھ کر جہاں بہت سے مصلحت کے غازی آنکھیں موند لیتے اور مفاہمت کی بائبل پڑھتے رہتے، وہاں بہت سے سر پھروں نے اس جبر کے خلاف آواز اٹھائی، نہ صرف اپنی لکھت میں بلکہ گلیوں، سڑکوں اور چوراہوں پر۔ انہی میں سے کچھ ہم خیال دوستوں نے حاکم وقت کی منتقم ذہنیت کو جاننے کے باوجود اور آنے والے مصائب اور مسائل اور ان کی تلخی کے نتائج کو جاننے کے باوجود بے بس اور مجبور لوگوں کے حق کی آواز بننے کا عزم کیا، ان کی آواز جن کی کوئی آواز نہ تھی، اور پھر انہوں نے آواز اٹھائی ہر اس بیٹی کے لیے جو عزت کے نام پر قتل ہوئی، بنی ہوئی، یا پھر جنسی درندگی کی بھیڑ چڑھی، یا پھر جس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا گیا، ہر اس صحافی کے لیے جو حق بات کہنے پر یا تو مارا گیا یا پھر پابند سلاسل ہوا، ہر اس ہاری کے لیے جسے جاگیردار نے نسل در نسل جبری مشقت کا بیل بنا رکھا تھا، ہر اس پاکستانی کے لیے جسے جبری طور پر گم کر دیا گیا، ہر اس ملزم کے لیے جسے عدالت پہنچنے سے پہلے ہی عدم آباد بھیج دیا گیا، ہر اس انسان کے لیے جسے عقیدہ مختلف ہونے کی بنا پر ظلم کا نشانہ بنایا گیا، ہر اس ماں کے لیے جو دوران زچگی علاج کی سہولت فراہم نہ ہونے پر جان دے بیٹھی، اور ہر اس بچے کے لیے جو اسکول جانے کی بجائے کسی بھٹے، ورکشاپ یا ہوٹل میں اپنی معصومیت گنواتا رہا۔ حق سچ کی ان صداؤں نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی، جس کا نام پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق ٹھہرا۔ پھر کیا تھا؟ ملک کے کونے کونے میں بیٹھے لوگ جو ایسا سوچتے تھے ان آوازوں کا حصہ بنے، HRCP کے ممبران اور رضاکار بنے، اور یہی رضاکار ہی تو HRCP کی سب سے بڑی طاقت اور سرمایہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، 10 دسمبر 1948 کو پیرس میں اقوام متحدہ کے 58 ممبر ممالک میں سے 56 نے شرکت کی، اور 48 ممالک نے انسانی حقوق کے عالمی منشور کے مسودے کے حق میں منظوری دی، جس میں پاکستان بھی شامل تھا۔ سن 1950 میں باقاعدہ طور پر 30 آرٹیکلز کا منشور رائج کیا گیا اور فیصلہ ہوا کہ 10 دسمبر کو انسانی حقوق کے عالمی منشور کا دن منایا جائے گا۔ انسانی حقوق کیا ہیں، ان کی مہذب معاشرے میں کیا اہمیت ہے، اس سوچ کو پاکستان میں سرکاری سطح پر کبھی بھی ترجیح نہیں دی گئی۔ اسی پس منظر میں پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق نے 1986 میں اپنی سرگرمیاں شروع کی۔ یہ ایک آزاد غیر سرکاری ادارہ ہے جو قانون کے تحت رجسٹرڈ ہے۔ یہ ادارہ غیر سیاسی اور غیر منافع بخش بنیادوں پر کام کرتا ہے۔ HRCP کا سب سے بااختیار ادارہ اس کی جنرل باڈی ہے، جس کے ارکان کی تعداد 5000 کے لگ بھگ ہے۔ جنرل باڈی کا سال میں کم از کم ایک اجلاس ضرور منعقد ہوتا ہے۔ ادارے کے انتظامی اختیارات ایک کونسل کے پاس ہیں جو ہر 3 سال بعد منتخب کی جاتی ہے۔ کونسل ہی ادارے کا چیئرپرسن منتخب کرتی ہے، جن کے ساتھ ایک معاون چیئرپرسن اور زیادہ سے زیادہ 5 وائس چیئرپرسنز ہوتے ہیں، جو کہ کمیشن کے صوبائی دفاتر کے امور کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خزانچی کا انتخاب بھی کونسل ممبرز ہی کرتے ہیں۔ HRCP کا مرکزی سیکریٹریٹ لاہور میں ہے، جس کے سربراہ سیکرٹری جنرل ہیں۔ صدر دفتر میں عقیدے کی آزادی کا سیکشن، ایذا رسانی کے خلاف میثاق کے نفاذ کا ڈیسک، حساس علاقوں میں انسانی حقوق کی نگرانی کا سیل، کلیدی گروپ، مراسلہ نگار، اردو اشاعت ڈپارٹمنٹ، ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ، ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ، انگلش اشاعت کا ڈپارٹمنٹ، ڈاکومنٹیشن، ریفرنس سیکشن، اکاؤنٹس، انٹر چیپٹر کوارڈینیشن، انتہا پسندی کے خلاف مہم کا ڈیسک، UN اینڈ لیگل ایڈ ڈیسک، ممبرشپ سیل، آرکائیو آن لائن سیکشن، ویب سائٹ، بلاگ، ڈیٹا کلاسیفیکیشن، کنٹرولر پروگرام، پینل سسٹم، لیگل ایڈ، لیبر سیل، کمپلینٹ سیل، اقلیتیں، عورتیں اور چائلڈ رائٹس سیل میں ساتھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ HRCP اسپیشل ٹاسک فورسز سکھر، تربت، حیدرآباد، ملتان، گلگت بلتستان میں مانیٹرنگ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اسلام آباد میں HRCP کا مرکز برائے فروغ جمہوریت بھی قائم ہے۔ چند ضمیر پرور اور انسان دوست حساس دلوں کی کاوش سے شروع ہونے والا ادارہ آج پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے۔
HRCP کو اپنے کام کا آغاز کیے ہوئے آج کم و بیش 3 دہائیاں ہونے کو ہیں۔ ہم شاید اپنے لوگوں کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکے جس کی وہ ہم سے توقع کرتے ہیں، مگر ہم نے اپنے تئیں محدود وسائل میں وہ سب کرنے کی کوشش ضرور کی جو لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لا سکے۔ لوگوں کو نہ صرف ان کے حقوق سے روشناس کرایا بلکہ ان کی زندگیاں آسان کرنے کے لیے ہم نے 2 سطح پر کام کیا۔ ایک تو ان کو حقوق کے بارے میں جانکاری دی اور ان کے حصول کے لیے طریقہ کار اور حکمت عملی سے آگاہ کیا، اور دوسرا ارباب اختیار کی توجہ بھی اس طرف مبذول کرائی اور ریاست کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے رہے، جس کے لیے ہمیں وقتاً فوقتاً قیمت بھی چکانی پڑی۔ وہ قیمت قید و بند کی صعوبتوں، بڑی بڑی دھمکیوں کے علاوہ جان کے نذرانے کی صورت میں بھی تھی۔ جید حق کے سفر میں 5 ساتھی اب تک اپنی جان کا نذرانہ دے چکے ہیں، اور نہ جانے آنے والے وقتوں میں حالات کیا رخ اختیار کریں۔ HRCP کے ہر ساتھی نے جبر کے ہر دور میں اور مشکل سے مشکل حالات میں کسی بھی آمر، کسی بھی ظالم، کسی بھی غاصب کے آگے جھکنے کی بجائے جان دینے کو ترجیح دی۔ وہ خزدار کا نعیم صابر ہو یا پسنی کا صدیق ایدو، خیبر جنسی کا زرطیف آفریدی ہو یا پشاور کا ملک جرار اور یا پھر ملتان کا راشد رحمان، ان سب ساتھیوں نے حق سچ کی خاطر جان تو دے دی مگر ظلم کے آگے جھکنے اور اپنے دلیل پسندی کے موقف سے پیچھے ہٹنا قبول نہ کیا۔ یہ مزاج اور یہ رواج HRCP ہی کا خاصہ ہے جو اس کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے، اور یہی روایات آنے والے وقتوں میں بھی قائم رہے گی کہ آواز اٹھانی پڑتی ہے اپنے حق کے لیے۔ جن کی ناپاک خاشاک سے چاند راتوں کو آ کے کرتا ہے اکثر وضو، جن کی